بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون جولائی کے گرم ترین دن چل رہے تھے۔ آج کالج سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ میں اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کہہ کر گھر کی طرف جانے لگا، لیکن راستے میں ہی آج پھر مجھے وہی انار کا درخت نظر آیا جس پر لٹکی ہوئی تازہ انار دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر زمین پر پڑا موٹا سا پتھر اٹھایا اور اس درخت پر دے مارا۔ پتھر لگنے کی دیر تھی کہ اچانک فضا میں ایک تیز چیخ بلند ہوئی۔ یہ کسی نوجوان لڑکی کی آواز تھی۔ میں حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ اس درخت کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یوں تو یہ میرا روز کا معمول تھا، لیکن آج اس عجیب سی بات پر میں الٹے قدموں بھاگا تھا۔ پھر میں نے گھر جا کر ہی دم لیا۔ امی نے میرا حیران پریشان چہرہ دیکھ لیا۔ وہ بار بار مجھ سے اس کا سبب پوچھتی رہیں، لیکن میں اپنی حالت عجیب سی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ میرا نام شہباز ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میری 4 بہنیں تھیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی۔ گو کہ ہمارے گھر میں غربت تھی، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، کیونکہ 4 بہنوں کے بعد بہت منت مرادیں مانگنے کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی۔ میرے آنے کے بعد تو جیسے ہمارے پورے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ اسی طرح کھلنڈرا مزاج لے کر میں اس دنیا میں پیدا ہوا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں زیادہ احساس نہیں تھا کہ میرا باپ کتنی محنت سے سبزیوں کا ٹھیلا لگا کر گلی گلی میں جا کر سبزیاں بیچتا ہے، جبکہ بڑی بہنیں بھی گھر چلانے کے لیے ہر وقت سلائی مشین پر جھکی کپڑے سلائی کرتی رہتی تھیں۔ محلے پڑوس کی عورتیں اکثر ہمارے گھر کا چکر لگاتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن میں تنگ آ کر امی سے کہنے لگا کہ یہ کیا اس گھر میں ہر وقت عورتوں کا میلہ لگا رہتا ہے، آخر اتنے کپڑے سلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگی بیٹا تمہاری بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادی کی عمر نکل جائے گی، بس مجھے یہی فکر کھائے جا رہی ہے، ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، اسی لیے 4 پیسے جمع کر کے سوچ رہی ہوں کہ ان کا جہیز جمع کرنا شروع کر دوں۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنی ماں کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی دیکھی۔ پھر گھر میں موجود سارے سامان کو دیکھا جہاں سے جگہ جگہ غربت کی بو آ رہی تھی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ہمارے حالات انتہائی خراب ہیں۔ اگرچہ میرا مزاج بہت بچکانا تھا، لیکن اندر سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ جب روپے پیسے کے لیے گھر والے ترس رہے ہوتے ہیں تو ان کی بے بسی دیکھ کر اندر ہی اندر میں کڑتا رہتا۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے پیسے بھی امی سے مانگنا چھوڑ دیے، لیکن پھر بڑی باجی زبردستی میرے ہاتھ پر کالج جاتے وقت چند پیسے رکھ دیا کرتی تھیں۔ وہ بار بار مجھے بڑے پیار سے کہتی کہ تم ہمارے اکلوتے اور لاڈلے بھائی ہو، اس لیے ہم تمہیں کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیں گے۔ ان کی یہ محبت دیکھ کر اکثر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اکثر گھر کے حالات دیکھ کر میں اپنے بارے میں سوچتا کہ نہ جانے میرا کوئی مستقبل ہوگا یا نہیں، یا پھر میں بھی ایسے ہی اپنے باپ کی طرح گلی گلی سبزیوں کا ٹھیلا گھسیٹتا پھروں گا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ کب میں 18 سال کا ہوا مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اب میں کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اکثر راستے میں آتے جاتے میری نظر انار کے درخت پر پڑتی تھی جو بہت پرانا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس درخت پر لگنے والی انار انتہائی میٹھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار انار توڑنے کے لالچ میں میں پتھر مار مار کر پھل گرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس سے یاد کر کے بار بار میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اتنی بھیانک چیخ کس کی تھی؟ حالانکہ آس پاس تو کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تھی۔ پھر رات کو میں بستر پر سویا تو عجیب و غریب سا احساس میرے آس پاس موجود رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میری چارپائی کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ بار بار میری آنکھ کھلتی رہی۔ صبح جاگا تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امی بھی پریشانی سے کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، کیا رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی؟ میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگا نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مچھر کاٹ رہے تھے اس لیے رات کو سویا نہیں۔ میں نے انہیں ہرگز نہیں بتایا کہ میں رات بھر ڈرتا رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن چھٹی کے بعد یار دوست اصرار کرنے لگے کہ چلو آج پھر اسی گلی سے گزر کر جاتے ہیں، وہی پھل توڑیں گے، سنا ہے کہ خوب مال آ گیا ہے اس درخت پر۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر میں خاموش ہو گیا۔ شاید دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے ڈرپوک نہ سمجھیں، اس لیے ان کے سامنے بہادر بننے کے چکر میں نے انہیں کل والی بات نہیں بتائی۔ اب ہم اس درخت کے سامنے پہنچ گئے۔
میں بے حس و حرکت کھڑا تھا، جبکہ میرے دوست پتھر اٹھا اٹھا کر ان پھلوں پر نشانہ لگا رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی میری آنکھوں نے خوفناک منظر دیکھا۔ اس درخت کی ایک جگہ سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، پھر وہی بوندیں زمین کو رنگین کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں بے ساختہ چیخنے لگا، خون خون، دیکھو وہاں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میرے دوست مجھے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ شہباز، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں ایسے بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں حیران تھا کہ انہیں میری طرح وہ خون نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس خون کو دیکھ کر میں الٹے قدموں واپس گھر بھاگ گیا۔ میرا چہرہ خوف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں غضبناک حد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ امی اور بہنیں میری حالت دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئیں۔ پھر بڑی باجی مجھ پر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ میں چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں دوبارہ اس طرف سے ہرگز گزر کر نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہو جائے۔ لیکن اس رات میں سویا تو مجھے باقاعدہ اپنی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی نیند سے بھری آنکھیں کھولیں تو سامنے کونے میں کھڑی ہوئی ایک لمبے بالوں والی لڑکی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری بہنیں تو کبھی بھی بال کھول کر گھر میں نہیں گھومتی تھیں، لیکن اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ غضبناک آنکھیں مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ میں زور زور سے آواز لگا کر امی کو جگانا چاہتا تھا، لیکن پھر یاد آیا کہ امی تو اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور بہنیں دوسرے کمرے میں، جبکہ میں بیٹھک میں سوتا تھا۔ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے یوں ہی ڈراتی رہی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے کمرے کا بلب روشن کیا، ایک دم سے اس کا سایہ اس کمرے سے غائب ہو گیا۔ وہ ایک خوفناک شکل والی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ صرف میرا وہم تھا یا سچ میں ہی وہاں پر کوئی موجود تھا؟ اس پوری رات میں جاگتا رہا۔ پھر دوسرے دن کالج گیا تو یار دوست میرا مذاق اڑاتے رہے کہ کیسے کل بچوں کی طرح ڈر گیا تھا، لیکن میں بالکل خاموش تھا۔ میرے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے تو میں شرارت کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھا، اپنے گروپ میں سب سے شرارتی میں ہی تو تھا۔ اب میری خاموشی ان سب کو کھل رہی تھی۔ اس دن میرا کالج میں بیٹھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بس مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تو وہ پھر سے مجھے نظر آنے لگے گی۔ اب تو اس کی موجودگی کا احساس مجھے ہر رات ہونے لگا تھا۔ پھر اس شام کرکٹ کھیل کر میں اپنے گھر گیا تو مجھے گھر کا خوفناک سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ گھبرا کر بڑی باجی سے پوچھا کہ سب گھر والے کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ امی اور دوسری تینوں بہنیں ماموں کے ہاں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی آج رسم ہے۔ تمہارا انتظار کرتے رہے، لیکن تمہیں کھیل کود سے فرصت ہو تب نہ۔ باجی مجھے باتیں سنا رہی تھی، لیکن میں بالکل خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر کتاب کھول کر دیکھنے لگا، کیونکہ کل میرا اہم ٹیسٹ تھا۔ کل میں نے اسائنمنٹ بھی جمع کروانا تھا، اسی لیے میں وہ مکمل کرنے میں جٹ گیا۔ اچانک ہی باجی نے باہر آواز لگائی۔ ان کی بات سننے کے لیے میں کسی کام سے چلا گیا۔ واپس آ کر دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرے پورے اسائنمنٹ پر کالی سیاہی بکھری ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے خراب کیا ہو۔ میں غصے سے چیخنے لگا۔ باجی بھاگتی ہوئی آئیں۔ باجی، یہ کس نے خراب کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں کل مجھے اسے جمع کروانا تھا۔ باجی کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو، میں تو کمرے میں آئی بھی نہیں، اور میں بھلا ایسے بچوں جیسی حرکتیں کیوں کروں گی؟ باجی خود حیران تھی، لیکن مجھے اتنا شدید غصہ آیا، دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ اس رات پھر مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ لمبے لمبے بالوں والی لڑکی میرے کمرے کے کونے میں کھڑی مجھے ڈراتی رہی۔ اپنی سفید آنکھوں سے کبھی میری چارپائی کے ارد گرد چکر لگاتی تو کبھی مجھے اپنا بستر ہلتا ہوا محسوس ہوتا۔ غرض کہ پوری رات میرے ساتھ یہی تماشا ہوتا رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بخار ہو رہا تھا۔ اس دن ٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ امی خود پریشان تھیں کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ نہ جانے جب سے میں نے اس پتھر سے نشانہ لگایا ہے، تب سے ہی میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر محلے میں رہنے والا ایک قاری صاحب جسے ابو بلا کر لائے تھے، وہ آ کر مجھے دم کر کے چلا گیا۔ پھر امی ابو سے کہنے لگیں کہ بچہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے،
اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتا۔ غالباً اس کے ذہن پر خوف سوار ہے۔ 2-3 دفعہ دم کروانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر امی میرے پاس بیٹھ کر سر دباتی رہیں، باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرتی رہیں کہ بیٹا تم کہیں ایسی جگہ پر تو نہیں گئے جو آسیب زدہ تھی، کیونکہ تمہاری سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں رات بھر کسی کے خوف سے نیند نہیں آتی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، کیونکہ اکثر شرارتوں میں تم اپنے دوستوں کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف بھی چلے جاتے ہو۔ لیکن میں امی کو یقین دلاتا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کہیں پہ بھی نہیں گیا۔ لیکن پھر بھی امی کو شک تھا کہ ضرور یہ کوئی آسیبی معاملہ ہے۔ میں اب انہیں کیسے بتاتا کہ مجھے خوفناک چہرے والی لڑکی ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر رات کو۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے۔ میں نے کسی کو بھی یہ راز نہیں بتایا تھا۔ اکثر ہی وہ مجھے ڈراتی رہتی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر ایک بار میرا دوست امجد آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج رات سمیر کا برتھ ڈے ہے اور تمہیں بھی لازمی آنا ہے، اس نے سب دوستوں کی پارٹی رکھی ہے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر امی کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری اتنے دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چلے جاؤ، تھوڑا ہلا گلا کرو گے دوستوں کے ساتھ تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر رات ہوئی تو میں نے اپنا کاٹن کا سفید سوٹ نکالا، اسے پہن کر تیار ہو گیا۔ پھر پرفیوم سے خود کو مسحور کیا تو ہر طرف بھینی بھینی سی خوشبو پھیل گئی۔ پھر میرا دوست مجھے موٹر سائیکل پر لینے آ گیا۔ اس کے ساتھ میں سمیر کے گھر پہنچ گیا۔ سمیر کے چھت پر یہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ ہم 8-9 دوست تھے جو خوب جوش و خروش سے سمیر کی سالگرہ منا رہے تھے۔ سمیر کا گھر اچھا خاصا بڑا تھا اور ان کی چھت بھی روشن اور ہوادار تھی، لیکن یہاں روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی سب کیک کھانے میں مگن تھے جب میں ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی ہاتھ دھو کر پلٹا تو آئینے میں مجھے اپنی خوفناک شکل دکھائی دی۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو ہر رات مجھے اپنے کمرے میں دکھائی دیتی تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہی سامنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے اپنے دوست دکھائی نہیں دے رہے تھے، ہاں ایک لمبا سا سایہ جس کے لمبے لمبے بال تھے وہ مسلسل مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے کب میرا سیڑھیوں سے پیر پھسلا اور میں نیچے گرتا چلا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ پھر امی مجھے بتانے لگیں کہ مجھے پورے 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ اس حادثے میں میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس بھیانک حادثے پر میں بری طرح سے رو پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح سے بستر سے جا لگوں گا اور میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ میرے یار دوست بھی میرے پاس افسردہ سے کھڑے تھے، جبکہ بہنیں رو رو کر حالت بری کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میرے غریب ماں باپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ میرا اتنا مہنگا علاج کروا سکے۔ میں اچھے خاصے بڑے ہسپتال میں داخل ہوا تھا، شاید ایمرجنسی کی وجہ سے وہ مجھے یہیں لے کر آئے تھے، لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ رونما ہو جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی جو ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی تھی، جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے بار بار یہی سوال کھایا جا رہا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ کون ہے جو مجھے ہر وقت دکھائی دیتی ہے، اپنا خوفناک روپ لے کر مجھے ڈراتی رہتی ہے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ اب میں 3 دن بعد ہسپتال سے گھر آ گیا۔ امی اور بہنیں مسلسل میرے ارد گرد موجود رہتی، مجھے تسلی دیتی رہتی کہ کوئی بات نہیں، اگر 1 سال ضائع ہو گیا ہے تو ابھی کون سا تمہاری اتنی عمر ہے، دوبارہ پڑھ لینا۔ لیکن میں اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو رہا تھا، اتنا چڑچڑا اور بیزار، ہر کسی کے سامنے خاموش رہتا، کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے مہنگے علاج کے لیے اچھی خوراک اور مہنگی دوائیوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب میرا باپ جو سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے وہ بھلا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ ایسے حالات نے مجھے اپنے آپ سے بھی بیزار کر دیا تھا۔ میں جو بہت شرارتی لڑکا تھا ایک دم سے ہی بالکل سنجیدہ اور خاموش طبیعت بن گیا۔ پھر ایک دن میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا، تب امی سرگوشی میں ابو سے کہنے لگی کہ شہباز کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، تم جا کر اپنے کسی یار دوست سے ادھار پیسے لے کر آ جاؤ۔
یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے حادثے کی وجہ سے گھر میں یہ نوبت آ جائے گی۔ حالانکہ امی تو بہنوں کا جہیز جمع کرنے کے لیے کب سے پیسے اکٹھے کر رہی تھیں۔ اب دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر لوں یا پھر کسی طرح سے میں ایک دم ٹھیک ہو جاؤں تاکہ گھر میں پھیلی یہ مایوسی اور دکھ کی کیفیت ختم ہو جائے، لیکن میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ پھر اس رات میں سو رہا تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہو، کوئی تھا جو بڑی نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ امی ہوں گی، لیکن جیسے ہی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہی چہرہ میرے بالکل قریب تھا، لیکن اس بار اس چہرے پر بہت نرمی بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے بہت محبت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ میری زبان سے بس اتنے ہی الفاظ ادا ہوئے تھے، لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت مہربان تھا۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں پیارے لڑکے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیسا نقصان؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ تب اس نے نظریں جھکا لی، کہنے لگی دراصل میں نے تم سے بدلہ لینے آئی تھی کیونکہ تم نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر اذیت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گو کہ میرا زخم بہت چھوٹا تھا، لیکن میں نے تمہیں بہت بڑا زخم دیا اور ان سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا خوفناک اور عجیب و غریب حلیہ میرے ہوش اڑائے جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں بلکہ تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ دراصل اس دن جب تم نے وہ بڑا سا پتھر اس طرف مارا تھا تو وہاں پر میں بیٹھی تھی۔ وہ پتھر سیدھا میرے جسم پر آ کر لگا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اپنے خون کو دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں ایک جن زادی ہوں جو بہت سالوں سے اس درخت پر رہ رہی تھی۔ وہی انار کا درخت میرا ٹھکانہ تھا۔ پہلے اس درخت کے آس پاس آبادی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ جانتے تھے کہ وہ درخت میرا ٹھکانہ ہے اور اس درخت پر ایک جن زادی رہتی ہے، اس لیے کوئی بھی وہاں پر پتھر مارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ اس درخت کا پھل خود بخود زمین پر آ کر گر جاتا تھا اور اسے پھینکنے والی میں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلے تو لوگ وہاں کا ٹھکانہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں اس ٹھکانے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ چند سالوں بعد مجھے اس قدر پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس درخت کے پاس آنے والے تم تھے، پھر تم جب پتھروں سے اس درخت کو نشانہ بناتے تو ان کی زد میں آ جاتی، لیکن ایک پتھر تو تم نے میرے چہرے پر مارا تو میری آنکھ سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ پھر میں نے تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اس لیے جب بھی تم اکیلے ہوتے تو میں تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتی تاکہ تم نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی وہاں آنے سے منع کر دو، لیکن پھر بھی تم نے کسی کو منع نہ کیا۔ پھر اس رات میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میں تمہارا اتنا بڑا نقصان کر دوں گی، لیکن اب تمہارے ماں باپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کیونکہ وہ غریب ہیں اور تمہارے ساتھ والے حادثے سے بہت بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری وجہ سے تم اس حال میں پہنچے ہو، اس لیے میں ہی اب تمہیں اس غربت سے بھی باہر نکالوں گی کیونکہ تم مجھے اب اچھے لگتے ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں اس کی بات سن کر حیران تھا۔ تو کیا یہ ایک جن زادی تھی جو مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی تھی؟ ابھی تک مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ پھر میں رک کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن تم میری کیسے مدد کرو گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی اب تمہارے گھر میں موجود تمہاری ماں جس برتن میں بھی ہاتھ ڈالے گی وہاں سے پیسے نکلیں گے۔ میں تمہاری پیسوں سے مدد کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم انسانوں کے لیے پیسے کتنے ضروری ہیں، تم ان سے اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ آج کے بعد اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ مہربان جن زادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس حسین خواب کے زیر اثر میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ باجی سے کہہ رہی تھی، ارے اس برتن میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے تو کبھی رکھے ہی نہیں تھے۔ پھر باجی کہنے لگی، ارے اماں تم نے رکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے تم رکھ کے بھول گئی ہوں۔ باجی مسلسل اسی بات پر اصرار کر رہی تھی،
لیکن میں اماں کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اسی جن زادی نے ہماری مدد کی ہے اور وہ ایسے ہی ہر روز ہماری مدد کرنے اس گھر میں آیا کرے گی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ جب بھی میں اکیلا بستر پر ہوتا تو وہ میری دیکھ بھال کرتی۔ پھر ایک دن ایک شیشے کی بوتل لے کر میرے پاس آئی جس میں سرخ رنگ کی کوئی دوائی تھی۔ وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگی کہ یہ دوائی جب میں تمہارے زخم پر لگاؤں گی تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اسے میں نے ایک خاص طبیب سے بنوایا ہے جو ایک جن زاد ہے۔ یہ دوائی میں اپنے قبیلے سے لے کر آئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اماں جو میرے پاس بیٹھی رہتی تھیں وہ نیند میں اونگ رہی تھیں۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کمرے میں ایک جن زادی موجود ہے جو مجھ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ پھر اس نے وہ دوائی کا لیپ میرے زخم پر لگا دیا۔ اب میں بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن باجی کہنے لگی کہ شہباز، تمہارا رویہ تو بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ پہلے تو تم ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ لگتا ہے کہ تم جیسے جیسے ٹھیک ہوتے جاؤ گے ویسے ہی تم پہلے کی طرح شرارتی بن جاؤ گے۔ تب میں نے بڑے پیار سے اپنی باجی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ اب میں نے کوئی شرارت نہیں کرنی، کیونکہ ان شرارتوں کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ میں اپنی باجی کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے اتنی سنجیدہ بات سن کر باجی سمیت امی ابو بھی حیران رہ گئے۔ میں پہلے بہت مایوس ہوتا تھا، لیکن جن زادی مجھے حوصلہ دیتی، بار بار اس بات پر شرمندگی کا اظہار کرتی کہ میری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس دن وہ ہمارے گھر میں چپکے چپکے مدد کر رہی تھی اور اب دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ ویسے میں بھی ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس کی جادوئی جڑی بوٹیوں والی دوائی کی وجہ سے جلد ہی میرا سارا درد غائب ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس دن امی ابو نے گھر میں نیاز رکھی اور ہمارے گھر میں خاندان بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ میں حالات کو شکست دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب مجھے باجی کی آواز آئی، جو چپکے سے امی کو کہہ رہی تھی کہ نہ جانے ہمارے گھر میں کون نیک بابا آ گیا ہے جو چپ چاپ ہماری مدد کر رہا ہے۔ کبھی برتنوں میں پیسے ملتے ہیں، کبھی کسی ڈبے میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیب سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ میں بے اختیار باجی کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں ایک نیک جن زادی آتی ہے، وہ بھی صرف میری وجہ سے۔ وہ اکثر رات کو میرے آس پاس موجود رہتی تھی۔ پھر اس گھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگیں، کیونکہ جن زادی چھپکے چھپکے مدد کر رہی تھی اور وہ سارے پیسے جمع کر کے امی نے دونوں باجیوں کی شادی کر دی۔ اس دن دھوم دھام سے میری باجی کی شادی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ اب 2 بہنیں رہ گئی تھیں۔ میں بھی کالج کی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی اچھی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر لوں۔ ابھی میں سڑکوں پر نوکری کے لیے خوار ہو رہا تھا کہ ایک دن ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کا نام شہباز حسن ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا ہماری فیکٹری کے مالک نے آپ کو کمپنی میں بلایا ہے۔ دراصل اسے ایک پڑھے لکھے نوجوان کی ضرورت ہے۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے یہاں کیسے دیکھ لیا۔ میرے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں اس آدمی کے پاس گیا تو اس نے مجھے فوراً ہی کام پر رکھ لیا۔ لیکن اس بات کا راز بہت سالوں بعد میرے سامنے آیا تھا۔ ابھی تو فی الحال میں نوکری پر لگ گیا تھا۔ بار بار اس مالک کا شکریہ ادا کرتا جس نے مجھے اتنی بڑی فیکٹری میں کام دے دیا تھا، لیکن وہ پراسرار نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس وقت تو اس کی نظر نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن اس رات میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر گیا۔ سارے گھر والوں کو خوشخبری سنائی کہ مجھے ایک بہت بڑی فیکٹری میں نوکری مل گئی ہے۔ سب کا خوشی سے برا حال تھا۔ میں بھی اس رات خوشی خوشی بستر پر لیٹ گیا، لیکن اچانک میری آنکھوں کے سامنے اسی جن زادی کا سراپا لہرایا۔ وہ کئی دنوں سے میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں اسے بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا، تو پھر تو میں نے الگ سے مٹھائی کا ڈبہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مٹھائی بہت شوق سے کھاتی ہے۔ پھر میں رات گئے تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ میرے سامنے نہ آئی۔ میں اداس سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے سامنے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ابھی نیند کا پہلا جھٹکا ہی لیا تھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں بیٹھا سسک رہا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، سامنے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جن زادی گھٹنوں میں منہ چھپائے روئے چلی جا رہی تھی۔
اس کی سسکیوں کی آواز میرے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرا ٹھکانہ مجھ سے چھیننے جا رہا ہے۔ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اس کے غصے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں حیرت سے پوچھنے لگا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، وہ لوگ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں جہاں پر پچھلے 50 سالوں سے میں رہ رہی ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اپنے ٹھکانے کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ کیا تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہو؟ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اس کمرے میں بھی رہ سکتی ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، دیکھو میری مدد کرو، اب میں وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اس پوری بستی کو بہت نقصان پہنچاؤں گی۔ ویسے بھی میں غصے کی تیز ایک خوفناک جنذاتی ہوں، میں غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں تو مجھے یہاں رہنے دو۔ ویسے بھی میں تم سے محبت کرتی ہوں، پہلے ہی دن میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ اب میں خاموش تھا۔ جنزادی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، ایسے میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اس کمرے میں رہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں تمہارے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، نہ ہی میں کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ اس کمرے میں رہنے پر خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اسے یہاں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب میں نے کمپنی جوائن کر لی، اگلے ہی دن سے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ نوکری کرنے کے بعد اب تیزی سے گھر کے حالات بدل رہے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس جنزادی کو پورا دن خاموش رہتے اور رات کو پورے گھر میں گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ اب تو میں اس کو جانتا تھا کہ وہ اس گھر میں موجود ہے، لیکن میرے علاوہ گھر میں دوسری دونوں بہنوں اور امی ابو کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ جنزادی اس گھر میں رہ رہی ہے۔ اکثر رات کو وہ چھت پر چلی جاتی، کبھی پائل کی چھن چھن کی آواز آتی، کبھی اس کے قدموں کی چاپ سن کر میں بستر سے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس گھر میں اس کی موجودگی کا احساس نہ کر لے۔ پھر میں ایک دن اس جنزادی سے کہنے لگا کہ تم رات کو ادھر ادھر مت جایا کرو، اگر کسی اور کو معلوم ہو گیا تو ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ وہ میری بات سن کر ناراضگی سے کہنے لگی، لیکن رات کو تو مجھے گھومنے پھرنے میں دلچسپی ہے، کیونکہ میں پورا دن اپنے اس ٹھکانے پر خاموش بیٹھی رہتی ہوں۔ ہاں کوئی مجھے تنگ کرتا تھا تب میں اسے ستاتی تھی، اب میں یہاں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی۔ ویسے بھی پورا دن کمرے میں قید رہ رہ کر میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ لیکن ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو مجھے عجیب سی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ مل کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں، حتیٰ کہ ان کے ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں کمبل میں دبکا سو رہا تھا کیونکہ موسم بدل گیا تھا، اب شدید سردیاں آ گئی تھیں، لیکن ان آوازوں کی وجہ سے میرا کمبل سے باہر جھانکنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اتنے سارے لوگوں کی آوازیں آدھی رات کو ہمارے گھر سے کیسے آ رہی ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے کمبل سے منہ نکال کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دو نہیں بلکہ کافی تعداد میں وہ لوگ میرے کمرے میں جمع تھے، جو اس جنزادی کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے وہ اسی خاندان کے ہوں۔ اس نے تو میرے کمرے میں ایک رش لگا لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا میں ابھی بستر چھوڑ کر اس کمرے سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں یوں ہی بستر پر پڑا خوف سے کانپتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میرا جسم گرم ہو رہا تھا۔ امی بار بار کہنے لگیں کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے کمپنی سے چھٹی کر لو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آج جانا ضروری ہے کیونکہ آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ یوں میں اپنی نوکری پر آ گیا۔ پھر جیسے ہی رات کو کھانا کھا کر بستر پر لیٹا تو آنکھیں موندنے لگا۔ اچانک میرے سامنے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ جنزادی میرے بستر کے پاس کھڑی مجھے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج تم نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور ایسے ہی سو گئے۔ تو میں غصے سے اسے کہنے لگا، کل رات میرے کمرے میں کون تھا؟ دیکھو میں نے تمہیں صرف اس کمرے میں رہنے کی اجازت دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ گھر والوں کو تمہاری موجودگی کا علم ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ سارے میرے قبیلے کے رہنے والے جنات تھے، مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ جائیں،
کیونکہ سردار نے مجھے اپنے قبیلے میں واپس بلوایا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، تو میں غصے سے اسے کہنے لگا، تو اچھا ہے نا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ویسے بھی میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، لیکن میں تمہاری زندگی سے کبھی واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں تم پر عاشق ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اب وہ جن زادی میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں بھول گیا کہ آج سے نہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے میرے پیچھے تھی۔ پھر میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، ورنہ یہاں اگر کسی کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ تم پھر کسی اور کے ہو جاؤ گے۔ وہ یہاں سے کسی صورت بھی کہیں اور جانے کو تیار نہیں تھی۔ اب میں عجیب پریشانی میں گھر گیا۔ دوسرے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب امی کہنے لگیں کہ رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میں نے سیڑھیوں سے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز سنی۔ اٹھ کر باہر آئی تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر چھت سے دھم دھم کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورے صحن میں کوئی چکر لگاتا رہتا ہے، کہیں ہمارے گھر میں کوئی آسیب وغیرہ تو نہیں۔ وہ شدید پریشانی کا شکار ہو رہی تھیں۔ پھر اس بات کا تذکرہ انہوں نے ابو کے سامنے بھی کر دیا۔ اب میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ جن زادی تو کسی صورت میرا کمرہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میں گھر والوں کو کیسے بتاتا کہ میں نے خود ہی ایک جن زادی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے، وہی ہے جو رات کو اس گھر میں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ لیکن اگلے دن ابو نے جو بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، جب وہ امی سے کہنے لگے کہ میں نے ایک مولوی سے بات کی ہے، وہ کل ہی آ رہا ہے، ہم کچھ دم وغیرہ کروا لیں گے، اچھا ہے بچیوں کے ذہنوں پر جو خوف سوار ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ آج رات میں اس جن زادی سے بات کر کے رہوں گا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ میں اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اس سے وعدہ کر لیا تو شاید وہ یہاں سے جانے پر تیار ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو وہ حسب معمول میرے سامنے حاضر ہو گئی، لمبے لمبے بال اور خوفناک سراپا لیے۔ رات کی اس تاریکی میں اس کا حلیہ بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ پھر میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، اس سے پہلے کہ کوئی مولوی آ کر تمہاری موجودگی کی خبر گھر والوں کو دے دے، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ بے یقین نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ جس دن تم نے مجھے بھولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ اب بھی خدشوں اندیشوں کا شکار ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں ایک محبت کی طرح یاد رکھوں گا۔ پھر میرے کہنے پر وہ اپنے قبیلے میں واپس جانے پر تیار ہو گئی، تو میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اگلے دن مجھے اس کی موجودگی محسوس نہ ہوئی، لیکن دوسرے دن جب ابو مولوی کو لے کر آئے تو وہ جن زادی یہاں سے جا چکی تھی۔ اس لیے مولوی صاحب نے کہا کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ آسیبی اثرات یہاں پر موجود ضرور ہو رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ میں بھی کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس کمرے میں اب سکون محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس جن زادی کے اس کمرے میں رہنے پر تو ایک ہلچل سی مچی رہتی تھی۔ اب میری اچھی نوکری بھی لگ گئی تھی اور دونوں بہنوں کے اچھی جگہ پر رشتے بھی طے ہو گئے تھے۔ تبھی ایک دن امی کہنے لگیں کہ ارے اب مجھے اپنے بیٹے کی بھی شادی کرنی ہے، اب میں اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ میں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ میں اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن یقین نہ آیا جب دوسرے ہی دن انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی۔ کہنے لگی، یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے اور تمہاری بہنوں کو بھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تمہاری بات طے کر دی ہے۔ میں اس بات سے بری طرح ڈر گیا کیونکہ جانتا تھا کہ میں اس جن زادی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ اگر اسے یہ بات پتہ چل گئی تو وہ واپس میری زندگی میں لوٹ آئے گی۔ پھر میں نے امی کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، پہلے دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں کچھ سوچوں گا۔ لیکن ایک دن چھٹی کا دن تھا جب لڑکی والے آئے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے رشتہ پکا کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ ایک لڑکی میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔
پھر میں نے امی کے سامنے صاف انکار کر دیا. کہنے لگا کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، پہلے دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گا. جب لڑکی والے آئے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے رشتہ پکا کر دیا تھا. اسی وجہ سے وہ مجھے انگوٹھی پہنا کر گئے تھے. ایک لڑکی میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کی تصویر تک نہ دیکھی تھی. میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. جانتا تھا کہ وہ جن زادی پہلے سے ہی میری زندگی میں موجود ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے عشق کرتی ہے. اب اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر رہا ہوں تو کہیں وہ پھر سے میرے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. اب میں دن رات اسی خوف میں مبتلا رہنے لگا. پھر آخر کاروائی ہوا. کب شادی کی تاریخ طے ہوئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا. جس دن میری شادی ہو رہی تھی اس دن میں عجیب سے خدشے میں مبتلا تھا، لیکن سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا. بہنیں بھی رخصت ہو گئیں اور وہ اجنبی لڑکی میری زندگی میں میری بیوی بن کر آ گئی. اب وہ کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی. میں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے میرے سینے میں موجود ایک راز سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. میں اسی خوف میں مبتلا تھا، لیکن سب کے اصرار پر آخر کار میں کمرے میں آ گیا. جیسے ہی میں نے گھونگھٹ الٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ تو چاند کا ٹکڑا ایک خوبصورت لڑکی تھی. شرماتی ہوئی میرے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی. اس سے پہلے کہ میں اسے رونمائی کا تحفہ دیتا، اچانک ہی میرے کمرے میں واش روم کے نل سے پانی بہنے لگا. یہ سن کر وہ حیران پریشان رہ گئی. میں خود بھی خوفزدہ ہو گیا. پھر جیسے ہی واش روم کا نل بند کرنے اندر گیا تو اچانک واش روم کے شیشے پر میری نظر پڑی. وہاں پر نظر آنے والا خوفناک چہرہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا. وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی جن زادی کا تھا جو مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی. یہ دیکھ کر میری حالت پوری ہو گئی. میں غصے سے باہر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، جاؤ اٹھ کر کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ میرے اچانک بدلتے ہوئے رویے پر حیران تھی، لیکن میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا. میں اسے کیسے بتاتا کہ اس جن زادی کا خوف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. اب میں دن رات پریشان رہنے لگا. اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم نہیں کیا. وہ بھی میرے اس رویے کو نہ سمجھ پا رہی تھی. شاید وہ ایک وفا شعار بیوی تھی، اس لیے اس نے ہمارے بیچ ہونے والے کسی بھی معاملے کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا. پھر ایک دن میں پریشان بیٹھا تھا جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی. کہنے لگی کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا. اس سے پہلے کہ اس کے سامنے سچائی رکھتا، اچانک ہی کھڑکی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی. میری بیوی حیران رہ گئی. کہنے لگی بھلا رات کو یہ حرکت کرنے والا کون ہے؟ لیکن میں نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا کیونکہ وہ کھڑکی کا دروازہ بند کرنے جا رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھلا رہنے دو. وہ میری بات نہ سمجھ سکی، بستر پر لیٹ کر سو گئی. لیکن میں جاگ رہا تھا جب اچانک کمرے کے کالے اندھیرے میں کسی کا سایہ لہرانے لگا. میں نے اس سائے کو پہچان لیا تھا. یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی. پھر وہ چنگاڑتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے، اس لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. پھر میں نے اسے کہا کہ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے، کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں اور اسے میں نے نہیں بلکہ میرے گھر والوں نے میری زندگی میں شامل کیا ہے. پھر وہ کہنے لگی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. کل رات 12 بجے کے بعد اسی کھجور کے درخت کے نیچے چلے آنا جس کا وہ تنا آج بھی زمین میں موجود ہے، اور جس جگہ پر وہ درخت تھا آج بھی وہ جگہ تمہارے ذہن میں موجود ہوگی. یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی. دوسرے دن پورے دن میں پریشان پھرتا رہا. مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جن زادی سے میری جان چھوٹ جائے تاکہ میں اپنی خوبصورت بیوی کو توجہ دے سکوں، ورنہ آج تک میں نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ بار بار مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتی رہتی تھی. پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں اسی پیڑ کے پاس پہنچ گیا. گو کہ اسے کاٹ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی زمین سے اس کا تنا ایسے ہی پھوٹ رہا تھا جیسے کوئی نیا پودا اگایا ہو. رات کے 12 بجے میں یہاں کھڑا اسی جن زادی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اچانک مجھے دور سے ایک جوڑا آتا ہوا دکھائی دیا. وہ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک نوجوان مرد تھا. میں حیران تھا کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ میرے قریب آئے تو وہ لڑکی اچانک ایک خوبصورت جن زادی میں بدل گئی. میں اسے پہچان گیا تھا. یہ وہی تھی جو کل رات مجھے یہاں آنے کا کہہ رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ کھڑا یہ مرد کون تھا؟
اس نے کسی دوسرے انسان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے کیا؟ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ کہنے لگی کہ میں تم سے صرف ایک بات کہنے آئی تھی. دراصل کل رات میں نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی جس طرح میں تمہیں پہلے ڈراتی تھی، لیکن آج میں تمہیں سچائی بتانے آئی ہوں. یہ ایک جن ذات ہے اور اس سے میں نے قبیلے میں شادی کر لی ہے. جس رات مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اس رات میں بہت روئی تھی، کیونکہ میں تم پر عاشق تھی، تمہیں اپنا سب کچھ مانتی تھی. لیکن پھر میرے قبیلے کے سردار نے سمجھایا کہ وہ ایک انسان ہے اور آدم زاد ہے، کسی آدم زاد سے ہی شادی کر سکتا ہے، نہ کہ تم جیسی کسی جن ذاتی سے. اس لیے تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ تم قبیلے کے کسی جن ذات سے شادی کر لو. یوں میں نے اپنے سردار کی بات مان کر ایک جن ذات کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں. اب میں تمہیں دعا دینے آئی ہوں کہ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو اور اس لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی ہنسی خوشی گزارو. اس جن ذاتی کے منہ سے یہ بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی. پھر میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا تمہارا ساتھ آج کا نہیں بلکہ برسوں پرانا ہے. جب بھی تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا. یہ سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا باکس رکھا. کہنے لگی یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے. اب ہم دونوں ایک نئی دنیا بسانے جا رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے جن ذات کے ساتھ میرے سامنے سے غائب ہو گئی. میں بھی اپنے دل سے اب ہر خوف مٹائے اپنی خوبصورت بیوی کے پاس آ گیا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر جن ذاتی کا دیا ہوا تحفہ جیسے ہی کھول کر دیکھا تو ایک ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی تھی. میں نے وہ انگوٹھی اس جن ذاتی کے نشانی کے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لی. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.